السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو سکھانے کے لیے دنیا میں شعور دیتا ہے. جانور شعور سے خالی ہوتا ہے، انسان میں شعور بھی ہوتا ہے، عقل بھی، اور سیکھنے کے لیے اس کے پاس بہت قوی حافظہ ہوتا ہے. اگر صحیح استعمال کر دیا جائے تو اس دماغ میں ساری کائنات سما سکتی ہے. اگر اس دماغ کے ریشوں کو کھولا جائے، تو یہ زمین سے لے کے آسمان تک، یعنی جہاں چاند ہے وہاں سے واپس زمین تک آ سکتا ہے. حالانکہ زمین سے چاند کا سفر 2,40,000 میل کی مسافت ہے. تو یہ انسان کے دماغ کے ریشے تو 4,80,000 سے اوپر چلے جائیں گے. تو اس لیے انسان کو دنیا میں پیدائشی طور پہ جاہل پیدا کیا. یہ جو بھی سیکھتا ہے باہر سیکھے گا. اس نے عادتیں باہر سے لینی ہیں، اس نے خصلتیں باہر سے لینی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی، ہندو، مختلف مذاہب کا پیروکار بنا دیتے ہیں. فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو یقیناً انسان کے لیے سیکھنے کا مرحلہ، سیکھنے کا، وہ ماں کی گود ہے اور قبر کی آغوش ہے. یہاں تک سیکھا جائے. اور سیکھنے کو تعلیم کہتے ہیں. اور تعلیم کیسی ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم. بغیر تعلیم کے انسان نامکمل ہے. تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے کہ اب آپ نے ہاتھ ہیں، استعمال کیسے کرنا ہے. زندگی ہے، استعمال کیسے کرنا ہے. زندگی کو کس ٹریک پہ لے کے جانا ہے. تو اس لیے تعلیم کہتے ہیں حال کے امر کو پہچاننا. حال کا امر، اس کو پہچاننا، یہ تعلیم ہے. اور تعلیم کے لیے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. یہ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، یہ فرض ہے. تعلیم شاید دین کی ہو یا دنیا کی ہو. ایک تعلیم فن کی ہے، ایک تعلیم شعور کی ہے، ایک تعلیم نفع دینے کے لیے ہے، اور ایک تعلیم حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے ہے. جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جب علم کی شمع روشن ہوتی ہیں تو انسان پستی سے عروج کی طرف آنے لگتا ہے. اسے فیس کرنا آتا ہے. اسے اس وقت کیا کرنا ہے یہ سمجھ بوجھ عطا کی جاتی ہے. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. اللہ تعالیٰ فرماتے جو میں نے تمہیں دیا. کون سا علم، کون سی تعلیم؟ جو میں نے تمہیں دی، جو میں نے تمہیں دی. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. میں نے جتنا زیادہ دیا ہے یہ بھی بہت تھوڑا ہے. ڈاکٹری کی فیلڈ،
اس کی تعلیم، ڈاکٹریٹ، انجینئر بننا، سائنسدان بننا، کیمسٹری، زولوجی، بیولوجی، فزکس، سائنس، یہ تمام علوم یہ کس لیے پڑھے جاتے ہیں؟ یہ کس لیے پڑھائے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں کہ شعور بیدار ہو جائے۔ جب سے تعلیم کمانے کا سبب اور ذریعہ بن چکی ہے تو اتنا علم، اتنی تعلیم حاصل کرنی ہے جس پہ کہیں نوکری لگ جائے۔ تو تعلیم کا مقصد تو فوت ہو گیا۔ تعلیم کے لیے اٹھنے والا قدم، ایک ایک قدم پر روایات میں آتا ہے جو تعلیم کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے ان کے پیروں تلے اپنا پر بچھاتے ہیں، اپنا پر بچھاتے ہیں۔ تو جو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کہیں بسوں کے پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے، کہیں چنچیوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کہیں سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے، کہیں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، مختلف حالات ہیں، لیکن تعلیم کا شوق، تعلیم کا ذوق، تعلیم کا عشق، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ تعلیم سے دل نہیں بھرنا۔ تعلیم تو وہ چیز ہے جس کا شوق لگ جائے نا کتاب سے۔ اب تو کتاب سے دوری ہے، لیپ ٹاپ، موبائل ہے اور ٹیبلٹ، اس پہ زندگی گزر رہی ہے۔ پہلے تو کتاب سے آشنائی تھی، وہ ہے نا، لوگوں سے، بری صحبت سے اچھی ہے کتاب، بری صحبت سے اچھی ہے کتاب، اور کتاب بھی وہ ہو جو حق کے ساتھ ہو۔ ہماری تو تعلیم ہی غلط ہو گئی ہے۔ ہماری تو تعلیم صرف 2+2 کا نام نہیں ہے، صرف انگریزی کا نام تعلیم نہیں ہے، صرف عبارتیں پڑھنے کا نام، چاہے انگلش، اردو، عربی، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب تعلیم نہیں ہے۔ ہم نے تعلیم کے مقصد کو فوت کر کے رکھ دیا، کمائی کے ادارے بن گئے، اور یکساں نظام تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جو جس طرح کی تعلیم دیتا ہے وہ اس میں آزاد ہے۔ اور جہاں پرائیویٹ سیکشن پہ تعلیم کا جو حال ہے، آپ یقین کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ماں 4 بچوں کو نہیں پال سکتی تو ایک ٹیچر 40 بچوں کو کیسے پالے گی؟ تو پھر ان سکولوں کے حالات، ان کالجز میں تعلیم کا مقصد فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ وہاں کے در و دیوار رو رہے ہوتے ہیں کہ ہائے یہ ہماری کیا حالت ہو گئی۔ نہ تعلیم کا تقدس ہے، نہ تعلیم کی عزت ہے، نہ تعلیم جن سے سیکھا جاتا ہے ان کی بھی عزت کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک صاحب سامنے سے آئے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ تو یہودی ہیں، آپ یہودی کے لیے کھڑے کیسے ہو گئے؟ تو فرمایا یہ میرا استاد ہے، میں نے اس سے ایک بات سیکھی تھی، اب چاہے یہ مجھے بیچ بھی سکتا ہے۔ اتنا اختیار دینا، تعلیم دینے والے کو عزت اگر نہ دی جائے، تعلیم دل میں نہیں اترتی۔ تعلیم کے لیے پتہ ہے اس دل کے پیالے کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا دل کا پیالہ بھرا ہوا ہوتا ہے، کالج، یونیورسٹیز میں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، سر سے چیزیں باہر جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ آج سے 10-20 سال پہلے کا میٹرک دیکھیں اور آج کے آپ پی ایچ ڈی دیکھیں، شاید برابر نہ ہو، کیونکہ وہ وہاں ذوق تھا، شوق تھا۔ وہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بڑی عزت کی نگاہ سے اس کو لوگ سمجھتے تھے، خواہش ہوتی تھی بیٹا کیا بننا ہے؟ پائلٹ بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ انجینئر بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ یہ ہر بچے کی کہانی ہوتی تھی۔ آج وہ شعور کیوں سو گیا؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طوعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ بس فلسفہ رہ گیا، تلقین ختم ہو گئی ہے۔ تو میرے عزیزو،
یہ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت تعلیم جن سے حاصل کر رہے ہیں ان کا احترام ختم، سامنے والی کتاب کی عزت ختم، کس طرح پڑھنا ہے کس طرح نہیں پڑھنا ہے، یہ تربیت ختم ہو چلی ہے۔ بس ٹائم مکمل کرنا ہے، وقت مکمل کرنے بس ختم ہو جائے، بس ایک ڈگری ہولڈر بننا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ڈگری ہولڈر نہ بنے، ایسی تعلیم کہ آپ ہر جگہ جائیں تعلیم آپ کے ساتھ ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے دو چیزوں میں کبھی کنجوسی نہیں کی، علم سیکھنے میں میں نے کوئی کنجوسی نہیں کی، اور علم بانٹنے میں میں نے کوئی کنجوسی نہیں کی۔ میں نے علم بانٹنے میں کوئی کنجوسی نہیں کی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وقی کو خط لکھا، اور خط میں لکھا تھا کہ استاد محترم حافظہ بڑا کمزور ہے، کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو امام وقی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سٹوڈنٹ کو جوابی خط میں لکھا، جوابی میسج کا رپلائی کرا، اور اس میں لکھا اشعار کی صورت میں۔ یہ پھر انہوں نے اس کو اشعار کا رنگ دیا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے حافظے کی شکایت کی، اپنے حافظے کی شکایت اپنے ٹیچر سے کی۔ ٹیچر نے لکھا کیا نیچے؟ ٹیچر نے نیچے لکھا فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي۔ علم، تعلیم اللہ کا نور ہے، یہ ہر ایک کے سینے میں نہیں اترتا، اس کے لیے سینے کو پاک رکھنا پڑے گا، اس کے لیے دامن کو پاک رکھنا پڑے گا۔ اور جہاں تعلیم کے نام پر، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جہاں تعلیم کے نام پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ناچ سکھایا جاتا ہو، ڈانس سکھایا جاتا ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ چیزیں بتائی جاتی ہوں جو کو ایجوکیشن میں ہیں، مختلف تعلیمی اداروں میں مختلف رنگ دے کر، یقین جانیے اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اتنے کالجز، اتنی یونیورسٹیز، اب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری غربت ختم ہو جاتی، ہم پستی سے عروج پر آتے، پر ایسا کیوں نہیں ہے؟ اگر ہر پروفیسر اگر تعلیم کی بنیاد پر کمائی کرتا تو اس جہاں کے تو سارے ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے اور پروفیسرز یہ تمام کروڑ پتی ہوتے، ارب پتی ہوتے۔ ایسا نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک انگوٹھا چھاپ آدمی کے نیچے پڑھے لکھے لوگ کام کرتے ہیں۔ تو تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، یہ اس وقت کا المیہ ہے۔ اب ہم یہاں کیا کہتے ہیں؟ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ تو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں ہم نے فرق ڈال دیا، تفریق ڈال دی کہ یہ ادھر نہیں آ سکتا، وہ ادھر نہیں جا سکتا۔ یہ غلط ہے، دونوں ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں جب قیدی آ جاتے تھے تو ان کو چھڑانے کا مختلف فدیے ہوتے تھے۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ تمہیں کوئی ایجوکیشن ہے، تمہاری کوئی نالج ہے؟ تو وہ اپنا فن بتاتے علم کا۔ تو آپ فرماتے کہ تم اس کو یہ سکھا دو، اس کے بدلے تم آزاد ہو۔ تو علم تو وہ ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ وہ ہمارا، میں اس دین و دنیا کے علم سے متعلق ایک آخری بات کہوں، اتنی جو دیندار ہے وہ دنیادار سے ایسی نفرت کر رہا ہے جیسے پتہ نہیں یہ کوئی غیر ہو، اور جو دنیادار ہے وہ دیندار کو عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تو ایک کشتی چل رہی تھی، اس میں کچھ طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، اور طالب علم مذاق مستی موج میں آ کے ملاح سے کہہ رہے ہیں کہ ملاح صاحب آپ کو فزکس آتی ہے؟ ملاح کہہ رہے ہیں یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ کہا ملاح آپ کو زیالوجی آتی ہے؟ کہا یہ لفظ ہی بیٹا میں نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ تو کہا کہ اچھا آپ نے سائنس پڑھی ہے؟ کہا یہ لفظ ہی پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ تو بچے تالی مار کے ہنس رہے ہیں، کہیں کالج کی طرف جا رہے تھے۔ تو بچے کہنے لگے ملاح آپ نے اپنی آدھی زندگی ڈبو دی کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ آگے جاتے جاتے دریا میں موجیں آئیں
طوفانی اور دریا کی موجوں کے وجہ سے وہ کشتی الٹنے لگی، تو ملح نے بچوں سے کہا اچھا سٹوڈنٹس، اچھا بچوں، یہ بتاؤ تم میں تیرنا کس کو آتا ہے؟ تو بچے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ہمیں تو کسی کو نہیں تیرنا آتا. تو ملح کہنے لگے میں نے آدھی ڈبوئی، تم نے ساری ڈبو دی. تو ایسا نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا نادان شخص وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرتے. دنیا فی الآخرہ، دنیا بعد میں ہے، دنیا پہلے ہے. آتینا فی الدنیا، دنیا پہلے ہے. اس کا ہر طرح کا علم، اس کا سیکھنا ہم سب پر لازم الملزوم ہے. اللہ تعالیٰ علم سیکھنے کی، علم سمجھنے کی اور تعلیم کے نصاب کو اصولوں کے ساتھ اپنے ذمے سمجھتے ہوئے آگے پہنچانے کی. بلغوا عنی ولو آیا. آپ نے فرمایا کہ میری ایک بات ہو اور وہ کوئی محفوظ کرے، آگے پہنچائے، سرسبز رہے، شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات سنے اور آگے پہنچائے. تو ہمارا علم، ہماری تعلیم کا نصاب وہ معاشرے کا حسن ہے. اور افسوس اگر ہم تعلیم سے دوری کی وجہ سے بہت چیزوں کو کھو کر کامیابی کی راہ سے ہم بہت دور چلے گئے. آج ہم نے واپس عہد کرنا ہے کہ ہم نے تعلیم کو فروغ دینا ہے. تعلیم کو ہم نے ہر بستی، ہر قریہ، ہر علاقے، ہر گاؤں، ہر دیہات تک ہم نے پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تعلیم، ایجوکیٹڈ پاکستان، کامیاب پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.